بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے استاد کا صرف علم کا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ استاد کی شخصیت کیا ہے، وہ کن ذاتی خوبیوں کا مالک ہے، اس کا رویہ کیسا ہے، اس کی پسند اور ناپسند کیا ہے، ان ساری چیزوں کا جو شاگرد ہیں ان کے اوپر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے۔ آج کے دور میں پرائیویٹ سیکٹر جو آیا ہے، اس کی وجہ سے جو گلی محلے کے اندر سکول اوپن ہو گئے ہیں، اس کی وجہ سے جو والدین ہیں وہ دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ اساتذہ سے بڑے بدظن ہوتے ہیں کہ آج کے جو اساتذہ ہیں وہ غیر معیاری ہیں، آج کے جو اساتذہ ہیں وہ اپنے پیشے کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، وہ وقت گزاری کرتے ہیں، اور ان کا جو زیادہ تر جو ٹیچنگ جو میتھڈ ہوتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ گو کہ یہ کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن ہم یاد رکھیے گا ہر ٹیچر ایسا نہیں ہے۔ آپ سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے کئی ایسی ویڈیوز دیکھی ہوں گی جہاں پہ ایک ٹیچر کی ایک سکول سے کسی دوسرے سکول میں جب ٹرانسفر ہوتا ہے تو وہ جو الوداعی تقریب ہوتی ہے تو اس میں جو بچے ہوتے ہیں وہ رو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا جو ٹیچر ہے وہ دوسرے سکول میں شفٹ نہ ہو، وہ ہمارے پاس ہی ہو۔ آخر اس ٹیچر کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی تو ہے جس کی وجہ سے وہ بچے رو رہے ہیں۔ آج ہم انہی خوبیوں کی بات کریں گے۔ سب سے پہلی جو خوبی ہے کہ ایک جو اچھا ٹیچر ہوتا ہے اس کے اندر ایک پڑھانے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ دیکھیں اگر ایک ٹیچر ہے اس کے پاس نالج ہے، اس کے پاس علم ہے، لیکن اس کو پڑھانا نہیں آتا، پڑھانے کی سکل اس کے پاس نہیں ہے، تو جو اس کے پاس جو نالج ہے وہ اگلی جو جنریشن ہے اس میں ٹرانسفر نہیں ہوگا۔ 21 سینچری سکلز میں جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ایک سکل ہے جس کو کمیونیکیشن سکل کہتے ہیں، کہ بات کرنے کی صلاحیت۔ جس کے پاس یہ ہے وہ سب کا فیوریٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ ٹیچر ہیں اور اگر آپ ایک مؤثر ٹیچر بننا چاہتے ہیں اپنے اسکول کے اندر اور اپنے علاقے کے اندر، اور آپ بچوں میں اپنا ایک نام بنانا چاہتے ہیں، ایک اس فیلڈ کے اندر نام بنانا چاہتے ہیں، تو آپ کو اس اسکل کو سیکھنا پڑے گا۔ اور یہ اسکل کون سی ہے؟ کمیونیکیشن اسکل۔ اس اسکل کے لیے آپ یوٹیوب کے اوپر بہت ساری ویڈیوز اویلیبل ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، ان کو سن سکتے ہیں، اس سے ریلیٹڈ بکس ہیں آپ ان کو اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ صرف ویڈیوز کو دیکھنا اور بکس کو پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے، آپ کو ڈیلی بیسس پہ اس کی پریکٹس کرنی ہوگی، اور ڈیلی بیسس پہ اپنی جو کمیونیکیشن سکل ہے اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک مؤثر زندگی گزاریں تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کمیونیکیشن سکل کو سیکھیں، آپ کے اندر پڑھانے کی سکل آنی چاہیے۔ بڑے ٹیچر ایسے ہیں جن کے پاس نالج ہوتا ہے لیکن وہ اپنا لیکچر ڈیلیوری نہیں کر پاتے۔ وجہ کیا ہے کہ اتنا عرصہ ہو گیا انہوں نے اپنی اسکل کے اوپر کام ہی نہیں کیا ہوتا۔ دوسری جو بات ہے کہ جو استاد ہوتا ہے اس کی ایک مثالی شخصیت ہونی چاہیے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک ٹیچر ہے جو وہ بات اپنے شاگردوں کو بتاتا ہے، خود اس پہ عمل نہیں کرتا، تو اس کی بات میں تاثیر نہیں ہوگی اور بچے اس کی بات کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک ٹیچر ہے وہ کلاس میں اگر یہ کہتا ہے کہ محنت کرنی چاہیے، انسان کو زندگی میں محنت کرنی چاہیے، محنت کا صلہ ملتا ہے، اور اگر آپ نے زندگی میں کچھ اچیو کرنا ہے تو بغیر محنت کے ممکن نہیں ہے، لیکن اگر خود اس کو دیکھیں تو وہ جو 40 منٹ کا پیریڈ ہوتا ہے وہ خود سارا ٹائم ضائع کرتا ہے اور خود محنت نہیں کرتا، بچوں کے اوپر توجہ نہیں دیتا، آدھا ٹائم وہ اٹینڈنس میں، باقی گپ شپ میں اور ٹیسٹ چیک کرنے میں ضائع کر دیتا ہے، تو آج کا جو بچہ ہوتا ہے وہ بڑا تیز ہوتا ہے، اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میرا جو استاد ہے جو وہ کہہ رہا ہے وہ خود اس پہ عمل نہیں کر رہا، لہٰذا وہ کبھی بھی وہ ٹیچر اپنے بچوں کا فیوریٹ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے دیکھیں ہٹلر نے کہا تھا کہ اگر ایک استاد اگر وہ 3 نسلیں پڑھا دیتا ہے اس کو گولی مار دیں۔ وہ کیوں؟ اگر ایک ٹیچر ہے وہ واقعی مخلص ہے، اس نے کام کیا، اس نے ڈیلیور کیا ہے، اگر 3 نسلیں پڑھا دیتا ہے، اگر اس کو گولی بھی مار دیں تو اس کا جو نظریہ ہے، اس کی جو سوچ ہے، اب آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے، وہ آگے نسلوں میں ٹرانسفر ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایک ٹیچر ہے اس نے 3 نسلیں پڑھائی لیکن ڈیلیور نہیں کیا تو واقعی وہ حقدار ہے، گولی کا حقدار ہے، اس کو گولی مار دینی چاہیے۔ تیسری جو خوبی وہ ہے استاد کا رویہ۔ دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ استاد کا جو دیا ہوا سبق ہے وہ شاید بھول جائے گا، لیکن استاد کا جو رویہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اگر ایک استاد ہے اس کا رویہ بڑا سخت مزاج ہے، وہ جیسے ہی کلاس میں انٹر ہوتا ہے بچوں کو ڈانٹنا شروع کر دیتا ہے، بڑا اسٹرک ہے، بچہ اس ماحول کے اندر سیکھ نہیں سکتا، بچہ اس سے کچھ بھی نہیں سیکھے گا بغیر کنیکشن کے، بغیر تعلق کے،
بچہ کچھ نہیں سیکھے گا۔ اگر آپ بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک اچھا کنیکشن بنانا پڑے گا، ایک ریپو بلڈ کرنی پڑے گی اور ایک اچھی بانڈنگ بنانی پڑے گی۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ خوش اخلاق ہوں، آپ کا رویہ جو ہے وہ اچھا ہو، آپ نرم لہجہ ہو، آپ کی بانڈنگ اتنی اچھی ہو کہ اگر آپ پڑھا رہے ہوں اور بچے کو کچھ سمجھ نہ آئے، وہ اتنا کمفرٹیبل ہو آپ کے ساتھ کہ آپ کے سے سوال پوچھ سکے۔ بڑے بچے ایسے ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ سر ہمیں چیزیں سمجھ نہیں آتی، لیکن ہماری ہمت نہیں پڑتی، ٹیچر اتنا سخت ہوتا ہے کہ ہم ٹیچر سے پوچھ نہیں پاتے۔ تیسری خوبی جو ایک اچھے ٹیچر کے اندر ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ استاد کو جو رویہ ہوتا ہے وہ بڑا مناسب ہوتا ہے۔ اور چوتھی جو خوبی ہے کہ دیکھیں ایک جو ٹیچر ہے اس کو ایک ماہر نفسیات بھی ہونا چاہیے۔ دیکھیں ایک جو کمپیوٹر انجینئر ہے وہ انجینئر تب ہی کہلاتا ہے جب اس کو پتہ ہو کہ اس کمپیوٹر کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، یہ پرزے کیسے کام کرتے ہیں، یہ ٹھیک کیسے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو ایک استاد ہے، اگر وہ صرف استاد ہے، اگر وہ نالج ڈیلیور کرتا ہے تو وہ نتائج جو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو نہیں ملیں گے، اور ہو سکتا ہے اس سے الٹ نتائج اس کو ملے۔ لیکن ایک اگر استاد ہے وہ ماہر نفسیات ہے، وہ بچوں کے نفسیات کو سمجھتا ہے، وہ ایکشن اور ری ایکشن کو سمجھتا ہے، وہ بچوں کے رویوں کو سمجھتا ہے، تو وہ جو نالج ڈیلیور کرنا چاہ رہا ہے وہ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ وہ بچوں کے اندر وہ نالج ڈیلیور کر سکتا ہے۔ ایک جو اچھا ٹیچر ہوتا ہے اس کو بچوں کے نفسیات کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔